بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین نے جو انسانوں پر نعمتیں ہیں، جو اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بہت عظیم عنایت اور بہت بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کے بعد اولاد اور اولاد کے بعد اولاد عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی، اور پھر اس کے بعد تم سے اور بیوی سے کسے پیدا کیا؟ بنینا، بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے، وحفظا، اور اس کے بعد پھر پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں عطا فرمائے، اور اس کے بعد فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ تو اولاد کا ذکر کس سے پہلے کیا؟ سمجھ آ گئی بات؟ پاکیزہ رزق، اور رزق ابھی پاکیزگی کو چھوڑ دیں، صرف رزق۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے بتائیے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2-3 سال کا ہوتا ہے، اس کو ساتھ ہی اسکول بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کے بعد اس پہ اخراجات سارے کس لیے ہیں کہ جیسے ہی بڑا ہو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کمال۔ موٹا مقصد خلاصہ یہی ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی اللہ والا ہو جس کا مقصد ہو کہ اس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تیار کر رہا ہو، دین کے لیے، ورنہ مقصد یہی ہے کہ جلدی کھڑا ہو، اپنا بھی بوجھ اٹھائے، اور جب ہم بوڑھے ہو جائیں ہمارا بھی بوجھ اٹھائے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں دیا رزق کس میں سے؟ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ لیکن اولاد کو اس سے بھی پہلے ذکر کیا، یعنی اولاد اس کا مقام و مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ سارا کچھ کس لیے؟ تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اولاد جو ہے جب اتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے تو اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور ہمارے ہاں تربیت کیا ہے؟ تربیت ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے اس کو دنیاوی تعلیم اعلیٰ دلاؤ۔ یہ ساری تربیت نہیں، یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، یہ تربیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن وہی انسانی دماغ، انسانی عقل جب قرآن و سنت سے ہٹتی ہے تو بالکل جھوٹی رہ جاتی ہے۔ کیا ہے؟ بس پڑھاؤ، اور اگلا مقصد کیا ہے؟ اس کو بھی پیسے مہیا کرو اور یہ بھی پیسہ لائے، ایسا ہوا تو اولاد کامیاب، ختم بات۔ اور اس کا نتیجہ سارے نہیں لیکن اکثریت بھگت رہی ہے جو اولاد حاصل کر رہی ہے۔ تو
تو اولاد جب اللہ کی نعمت ہے تو اسے تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے. پہلو باتیں کرتے رہی تب بھی بیان نہیں ہو سکتا. یہی حدیث مبارک جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، امام ابن ماجہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں بیان کرتے ہیں، اور امام البانی نے اسے صحیح فرمایا. عبداللہ بن عمرو بن العاص وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہاری جتنی کمائیاں، صحیح حدیث، ان میں سے سب سے پاکیزہ کمائی تمہاری اولاد. وہی قرآن کریم کی جو بات ہے اس کی تاکید اللہ جل شانہ نے وہاں طیبات سے پہلے ذکر کیا، اور یہاں کیا فرمایا؟ تم جو کچھ کماتے ہو اس میں سب سے پاکیزہ، سب سے صاف ستھری کمائی، اور اولاد کو کمائی کہا. من اطیب کسبکم، تمہاری سب سے بہترین پاکیزہ یا پاکیزہ ترین کمائی ہے. تو جو پاکیزہ ترین کمائی ہے اسے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اجاڑ دیتے ہیں؟ کیوں جی؟ چھپا کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اور خاص کر جو باپ دادا جنہیں دولت ملی ہوتی ہے، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کتنی سمجھداری سے اس کو بچاتے ہیں کہ بھائی ہمارے 100-200 سال کی محنت ہے، اس کو آرام سے. اسے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے تمہاری پاکیزہ ترین کمائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، بس ان کے مال میں سے کھایا کرو. اب اولاد جو ہے اس کی تربیت، اور یہاں تربیت سے خاص طور پہ مراد دینی تربیت ہے. اور جس اولاد کو دین سکھاؤ گے، یہ بات آج میں اور آپ یہاں سے لے کے جائیں، اس کو دین سکھلاؤ گے، دنیا اس کو خود بخود آ جائے گی. یہ ہماری گمراہی ہے. اگر دین پڑھایا مولوی بنا دھکے کھاتا پھرے گا، پوچھے گا کوئی؟ دین قرآن و سنت، اس میں اللہ نے خالی خبر، حشر، قیامت ہی رکھی ہے، باقی اور کچھ نہیں رکھا. سب کچھ ہے. اور دینی تربیت اس میں سب سے اہم، سب سے پہلے جو تربیت ہے وہ یہ ہے انہیں دین سکھلاؤ، دین پڑھاؤ، دین کے مطابق انہیں پروان چڑھاؤ، دین کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دور میں. اور اس کے فوائد، اس کے منافع، اور اس کے پیچھے سے تم کیا حاصل کرو گے. آئیے اختصار کے ساتھ پہلے صرف دنیا کو دیکھیے. دنیا میں جب اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں اور باپ اس کی پرورش کرتے ہیں، تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں اور باپ کیا ہوتے ہیں؟ اس کی کمر سیدھی ہوتی ہے، اور ماں اور باپ کی کمر، اس کے بازوؤں میں قوت آتی ہے. ماں اور باپ، ان کے بازو اب وہ نیچے گرنا شروع ہوتے ہیں. اس کے پیروں میں طاقت آتی ہے، بھاگتا ہے، تو والدین ان کا کیا کہتے ہیں؟ ان کا چلنا، ان کے پیسز وہ سلو ڈاؤن، اب آہستہ آہستہ ہو جاتے. اب وہ دیکھتے کیا ہے کہ اب یہ تگڑا ہو رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں طاقت ہمیں مل رہی ہے. اب دنیاوی طور پر جب بچہ، اس کی تربیت اچھی ہوگی، دینی ہوگی، کامیاب ہوگا، تو سب سے پہلا فائدہ اس بچے کو یہ ہوگا کہ وہ جیسے ہی کھڑا ہوگا وہ والدین پر بوجھ، والدین کے لیے پریشانی اور تنگی کا سبب، اس کو دین، قرآن و سنت پر بتا رہا ہوگا کہ تیری ذمہ داری یہ ہے، تیرے والدین اب تجھ پر ان کے یہ حقوق اور واجبات ہیں، اب ادا کرنے ضروری ہیں. اب یہ تیری لائبلٹی ہے، تیری ریسپانسبلٹی. اب جب وہ کامیاب زندگی میں ہوگا تو جنہوں نے پرورش کی ہے اسے دیکھ کے خوش ہوں گے کہ نہ ہوں گے، میٹھی نیند سوئیں گے کہ نہ سوئیں گے. آج بڑے والدین ایسے ہیں
وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے ہیں اولاد سے، لیکن کہتے ہیں اللہ کے لیے تم سیدھے ہو جاؤ، کیوں کہ اللہ نے تمہیں ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سبب بنا۔ تو اولاد کی پرورش سب سے پہلا فائدہ اولاد کو، اور ساتھ ہی سب سے پہلا فائدہ والدین۔ اولاد کی تربیت ٹھیک ہے، والدین موجود نہیں ہے، جہاں بھی ہے والدین آرام کی نیند سوئیں گے، جہاں بھی ہے میں نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کا ڈر اس کے دل میں ڈالا ہے اس کو پتا ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ بھٹکے گا نہیں، وہ جہاں بھی ہوگا اس کو اپنا بھی خیال ہوگا، والدین کا بھی خیال۔ اور پھر اس کے بعد جب اس معاشرے میں نیک نامی کو کمائے گا، مقام عزت وقار حاصل کرے گا، تو اس کا فائدہ اولاد سے پہلے کسے ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، اس کا دادا فلان تھا، اس کی دادی فلان ہے۔ اور پھر یہ جو لوگ نیک نامی کے ساتھ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، اس کے پیچھے کیا تربیت ہوتی ہے، ان کی اچھی براٹ اپ ہوتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اولاد اگر تربیت اسلامی ہے، دینی ہے، حقوق اور واجبات کا علم ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے، تو وہ جیسے جیسے بڑی ہوگی والدین کی ذمہ داریاں اولاد اپنے کندھوں پہ اٹھاتی رہے گی، اور اولاد جب اپنے کندھوں پہ یہ اٹھائے گی، جس کو قرآن و سنت کی سمجھ ہے، تربیت ہے، وہ اس کو اپنے لیے شرف، عزت اور برکت کا باعث سمجھے، یہ بڑی بات ہے۔ ہاتھ پکڑ کے جائیں گے تو انہیں ہوگا کہ اجر و ثواب مل رہا ہے، ساتھ رکھیں گے تو ان کے لیے باغ و بہار، ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، ان کی نظر عنایت ہمارے شامل حال ہے۔ اور آج نئی نسل کیا کرتی ہے، جیسے ہی شادی ہوتی ہے، بیوی آتی ہے، پہلے ہی پلان کیا ہے، گھر علیحدہ لینا ہے۔ اب یہ لوگ یہ کیا ہو گئے ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وہاں سے بھیج دیا کریں گے، ڈرائیور آئے گا، سامان آئے گا، کر لیں گے، لیکن ان کو ساتھ نہ آنا، ہم نے نئی نسل پر وہاں چڑھانی ہے، بوڑھوں کا اثر ان پر پڑے گا۔ لیکن جنہیں پتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تو یہ ہے کہ اولاد والدین کی نیک نام، والدین کا دست و بازو، اور پھر والدین ان کے لیے لاٹھی نہیں بنے گی بلکہ والدین کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھے۔ اور اللہ جل شانہ نے بڑی باریکی کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، فرمایا جب اسماعیل بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو اس وقت حکم کیا آیا کہ اسماعیل کو کیا کرو بولیے، چھری پھیرو۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ جو الفاظ فرمائے معہ السعی، ان کے ساتھ پہنچا بھاگنے دوڑنے کی عمر کو۔ تو آج مفسرین نے بیان کیا مراد یہ ہے جب وقت ہوا کہ بیٹا باپ کو فائدہ دے، حکم ہوا یہ تو تیرے لیے ہے ہی نہیں، سی قربانی ہمارے لیے۔ تو اللہ جل شانہ وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ جب بڑا ہوا بھاگنے دوڑنے کو پہنچا تو اب کیا ہے، اب والدین ان کا سہارا، اب ان کا خدمت گار، ان کا ساتھ رہنے والا ہے۔ تو دنیا میں اس سے بڑا فائدہ اور کوئی ہے۔ اور عام طور پر پکڑ جاتے ہیں خوشی جو ہے وہ کون سی خوشی ہے جو اندر سے ٹوٹے، خوشی باہر سے خریدی کیوں نہیں، کہیں بازار میں بکتی ہے، انگلینڈ یورپ میں کسی مارکیٹ میں ملتی ہے خوشی، جا لے جاؤ ڈالر اور پاؤنڈس،
کہاں سے؟ اس کا مصدر، اس کا منبع یہ دل اور یہ دماغ ہے، اور دل اور دماغ میں خوشی کون ہے؟ نیک اولاد، اچھی تربیت والی اولاد خوشی کو دعوت کراتی ہے۔ اب آگے چلیے، دنیاوی طور پر ہم دنیا دار لوگ، دنیاوی طور پر اور جو منافع ہیں، جو فوائد ہیں، ان میں بہت بڑا فائدہ جس کے لیے ہم ساری زندگی لگاتے ہیں، رزق۔ اللہ رب العالمین اولاد کے سبب رزق میں اضافہ فرما، اولاد کے سبب رزق میں اضافہ فرما۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اور اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رزق تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، اور بولیے اور تو اولاد جب بڑی ہوئی، چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بڑی ہوئی، ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے، تو ان کا رزق اسی گھر میں آئے نہیں، کہیں اور جائے، تو رزق بڑا بھی نہ ہو۔ من اطیب کسبکم، تمہاری یہ پاکیزہ ترین کمائی ہے۔ تو یہ ہے کہ اولاد وہ رزق لائے گی، اور اگر اولاد کی تربیت اچھی کی ہے تو اگر تم کمانے سے عاجز بھی آ گئے تو وہ لے کے آئیں گے کہ نہیں لے کے، کھلائیں گے کہ نہیں، بٹھائیں گے کہ نہیں۔ اب آگے یہ تو دنیا کی بات تھی، اور انتہائی اختصار کے ساتھ، اور اختصار اس لیے بھی یہاں ٹھیک ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی سی ہے، 60، 55، 50، اس کے بعد اولاد کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اولاد نے ہمیں چھوڑ دینا، یا ہم چھوڑ جائیں گے یا وہ چھوڑ جائیں گے، کسی نے تو رہنا نہیں ہے۔ تو اب اس اولاد کا دنیا میں کوئی فائدہ نہ بھی ہو، حالانکہ بڑے فوائد ہیں، جن میں سے کچھ سنے ہیں۔ آخرت میں نیک اولاد جن برکتوں کا سبب بنے گی، اسی لیے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، سلف صالحین میں سے بہت سے وہ اولاد میں زیادتی کثرت اس لیے چاہتے تھے جب آنکھیں بند ہو جائیں تو نیکی کی نہریں اور دریا پیچھے سے چلی بند ہو۔ پہلی آخرت کے متعلق بات، اولاد اس کی جب تربیت اچھی کرو، انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن، اچھا اخلاق اور حلال کمانا سکھاؤ گے، ہم دنیا کو بھی نہیں ملائیں، تاکہ یہی بات نہ ہو کہ ہر بات ہی نماز روزہ، ہر بات ہی نماز روزہ، ہر بات ہی۔ انہیں پاکیزہ کمانا سکھاؤ۔ پاکیزہ کمائی عبادت ہے کہ نہیں؟ کیوں بھی ہے کہ جب اولاد پاکیزہ کمائے گی اور اس پاکیزہ میں سے خرچ کرے گی تو والدین کو قبروں میں جا چکے ہوں گے جو ثواب اس میں پاکیزہ کمائے گی تو والدین کی طرف سے خرچ کرے گی اجر و ثواب ہونے بھی پہنچے، اور باقی جو نیکیاں سکھلائی ہیں جب تک وہ کرتے رہیں گے والدین انہیں ثواب پہنچتا رہے گا۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کیا، وہ نمونہ اچھا چھوڑ گیا،
کسی کو اچھی راہ پہ ڈال گیا. فرمایا اس کے مرنے کے بعد وہ کام ہوتا رہا، اس کے لیے وہی اجر لکھا جائے گا جو کرنے والے کے لیے لکھا جاتا ہے، اور دونوں کے اجر میں کہیں بھی اللہ کمی نہیں کرے. اور فرمایا جس نے کام برا کیا اور برا طریقہ چھوڑ دیا. اور آج کل لوگ اولادیں جو ہیں انہیں ماڈرن بنانے کے چکر میں، انہیں دنیا دار بنانے کے چکر میں، انہیں کامیاب بنانے کے چکر میں کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کیا طریقوں میں سکھاتے ہیں. فرمایا جس نے برائی کا کام کیا، برائی سکھلا گیا، برائی کا اثر چھوڑ گیا، اس کے مرنے کے بعد جو وہ برائی کرے گا اس سے سیکھ کر، اس سے دیکھ کر، اس سے متاثر ہو کر، فرمایا یہ مر جائے گا، برائی پیچھے والے کرتے رہیں گے، جتنا گناہ کرنے والوں کو ہے اس مرنے والوں کو بھی وہی گناہ پہنچتا ہے. اور دونوں کے گناہوں میں اللہ کوئی کمی نہیں کریں گے کہ چلو یار اس کو چھوڑا ہے، اس کو زیادہ برابر ہے. تو یہ ہے اولاد کی تربیت اچھی. جب قبر میں جائیں گے اولاد والے اولاد قبر پہ نہ بھی آئے. زندگی دنیا بڑی مصروف ہے، قبر پہ نہ بھی آئے، لیکن جو نیک عمل کرتے رہیں گے اللہ احکم الحاکمین سریع الحساب، ان کا حساب پکا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی کمی غلطی تو نہیں ہو سکتی. صحیح ڈیجٹس، صحیح زیرو، صحیح ڈیسیملز کرتے جائیں. تو یہ اولاد کی تربیت، اس کا فائدہ یہ ہے قبر میں جہاں نہ روشنی ہے، نہ سردی گرمی سے بچاؤ کا سامان ہے، اعمال نور بن کر پہنچتے ہیں. اعمال سردیوں میں لحاف بنیں گے، گرمیوں میں انشاءاللہ ایئر کنڈیشن سے زیادہ ٹھنڈا نور ہوگا. دوسری بات، کہ اولاد جسے اسلامی تربیت دے کے جائیں گے وہ جب بھی نماز پڑھیں گے کہیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں، اس کے بعد سنت، ان کے بعد نوافل، اگر اور زیادہ کتنی بار دن میں رات میں. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ والدین کو معاف کر دے. کب تک معاف کر؟ یوم یقوم الحساب، اللہ ان کی معافی ایک وقت نہیں، ہوتی رہے یہاں تک کہ قیامت کا دن قائم ہو گیا، اس دن بھی انہیں معاف. تو دعا کی نیت کو کتنی ضرورت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے کہ جو قبر والے ہیں وہ دعاؤں کے انتظار میں ایسے ہیں جیسے دودھ کا ہوا تنکے کا سہارا بن رہا ہوتا ہے. تو دعائیں پہنچتی رہیں گی تو اور کیا چاہیے. تیسری بات، کتنا فائدہ ہے نیک صالح اولاد. ہم کہتے ہیں نا بعض چیزیں یار چیز پہ جان ہی نہیں چھڑ اور پرے نہیں ہوتی یار، ہر ویلے مگر لگی ہوئی ہے. اولاد کی نیک تربیت وہ ویسے ہر وقت ساتھ جڑی فائدہ پہنچاتا ہے، ہمیشہ پہنچاتی رہے گی. جنت میں داخل ہو گیا اور جنت میں داخل ہونا بذات خود صرف جنت میں داخل ہونا، صرف جنت میں داخل ہونا یہ صرف نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہے. جنت میں داخل ہونے بعد ہی ختم. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فرمایا جسے جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا فقد فاز، کوئی یقیناً کامیاب ہو گیا. اور مراد یہ بھی ہے اس کے بعد اس سے بڑی اور کیا کامیابی چاہیے. اب یہ ہے جنت میں چلا گیا، جنت میں چلا گیا. اب جنت کے بھی کتنے درجات ہیں، جنت کی کتنی کلاسز ہیں. ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، اکانومی کلاس ہوتی ہے، بزنس کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد اور زور لگا لو کہ 1-2 کلاس دنیا والے میں اور 5 اسٹار 7 اسٹار بنا، اس کے بعد ختم. جنت اس کے درجات فرمایا میں درجہ، جنت کے 100 درجے، اور ہر درجہ جو ہے، ہر درجہ دوسرے اور پہلے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. تو جب جنت میں چلا جائے گا
تو جنت میں جانے کے بعد بھی اس کے درجات جنت میں اور اوپر جائیں گے، اور کہے گا اللہ بس، اللہ بس، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری اپنی نیکیاں تو اتنی نہیں تھی، میں نے خود تو اتنی کوشش نہیں کی تھی، اتنا میں نے اپنے آپ کو دین کے رنگ میں تو نہیں رکھا تھا، تو اللہ جل شانہ کیا جواب دیں گے؟ محدث البانی اپنی کتاب صحیح الجامع میں یہ حدیث لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا فيقول باستغفار ولدك لك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بندہ جنت میں چلا جائے اور جنت میں اس کا درجہ اور بلند ہو اور جا رہا، کہے گا اللہ کہاں سے یہ؟ میں تو جو اپنے عمل ہیں، جو کچھ میں نے کیا ہے، ان میں تو اتنی جان ہے نہیں، ان کی تو تعداد اتنی ہے نہیں، ان میں تو زور اتنا ہے نہیں ہے، یا اللہ اوپر ہی اوپر درجہ۔ تو حکم ہوگا استغفار ولدک لک، تعجب نہ کر، جو اولاد چھوڑی ہے وہ تیرے لیے گناہوں کی معافی مانگتی جا رہی ہے، میں قبول کرتا جا رہا ہوں، درجات بلند کرتا جا رہا ہوں۔ اور آج اس بابر محفل کی آخری بات، چوتھی، لڑکیاں، بیٹیاں، اکثریت ہماری جن ہے کیا سمجھتی ہے؟ اکثریت ٹھیک ہے، زبان سے نہیں کرتی، آ جائے پیار بھی بڑھتا ہے، لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے؟ سر پہ بوجھ پڑا ہے، پار بڑھا، کیا کریں؟ اگر ان کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہو جائے تو شاید لوگ کہیں کہ بیٹیاں نہیں ہوتی۔ ہاں، ان کی تربیت میں، ان کی ذمہ داری میں، ان کی دیکھ بھال میں مشکلات تو ہیں، بوجھ تو ہے، لیکن اس کا نتیجہ بڑا شاندار ہے، اس کا ثمرہ وہ بڑا میٹھا ہے۔ اللہ مالک الملک جو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینے والے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیوں والوں پر اللہ رب العالمین کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے، ہم لینے والے کا۔ قرآن و حدیث سے یہ بات معلوم، کیا کچھ ملتا ہے ان میں سے کسی درس کی سبق کی آخری بات۔ امام منذری اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو لائے ہیں اور محدث البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال ابنتين او ثلاثا او اختين او ثلاثا حتى يبن او يموت عنهن كنت انا وهو في الجنة كهاتين واشار باصبعيه السبابة والتي تليها او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ جنت میں چلے اور جیسے عرض کی جنت میں جانا بڑی بات ہے، لیکن جس کی بیٹیاں، جس کی بہنیں، اور اس نے ان کی تربیت کیا کیا؟ ان کی تربیت، اور کون سی تربیت؟ کون سی تربیت؟ امریکہ، یورپ، ہر جگہ پڑھایا، لیکن بیٹی کو نماز نہیں پڑھنی آتی۔ جب میکے گئی، جب سسرال گئی، قرآن کریم وہ کون سا دیا؟ گولڈ پلیٹڈ، جو قرآن سننے کے پانی سے دکھا، جو اس کے سائے بھی، مسلح بھی، اور کیا کچھ دیتے، لیکن اس اللہ کی بندی کو پڑھنے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو واجبات نہیں پتا، اس کو اتنا نہیں پتا ہے کہ نمازوں کی رکعات سنتیں وہ کتنی ہوتی، اور یہ ہے سمجھتے ہیں ہم نے بیٹی بڑے گھر میں بیاہ دیا، کامیاب ہو گئے۔ آئیے سنیے، ارشاد فرمایا جس نے
دو بیٹیوں کی، یتیم بیٹیوں کی پرورش کی بوجھ اٹھایا. اور یہاں بوجھ اٹھانے سے خالی مراد یہ نہیں ہے کھلایا پلایا اور سارے کا سارا کیسی تربیت کی جس کو آپ کیا کہتے ہیں کمپریہنس، ہر طرح دین دنیا ان کا بہتر. دو یتیم، اور فرمایا اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو دو بہنیں یتیم بہنیں، اور تب تک تربیت کی، تب تک کی جب تک وہ یا بینا بیاہ کر اپنے گھروں میں چلی گئی، او یموت عنہن، یا تربیت کرتے کرتے اپنی ذمہ داری پوری کرتے کرتے اس دنیا سے روانہ ہو گیا. جب تک زندہ رہا اس نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. فرمایا امام الانبیاء نے کل قیامت کے دن جنت تو انشاءاللہ ملے گی، فرمایا کل قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہوں گی. تو اس کا معنی کیا ہے کہ جنت مجھے مرتبہ کون سا ہوگا، کہاں جائے گا، کس وجہ سے؟ دو یتیم بیٹیوں کی وجہ سے، دو یتیم بہنوں کی وجہ سے. اللہ رب العالمین ہمیں اولاد صالح عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے فوائد دنیا و آخرت میں ہے ان سے ہماری جوڑیوں کو بھر دے، اور ہم نے جو غلطیاں نقائص علوم ہے مولا کریم محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرے. اولاد کی تربیت اس کے لیے اللہ کریم جانے کتنی باتیں نہایت ہی شاندار اور عمدہ ہے، لیکن ان باتوں میں سے ایک بہت ہی مفید، ضروری اور جس کے میں آپ شدید ترین محتاج ہیں، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان کا طرز عمل کیسا تھا. اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ سورہ الاحزاب کی آیت شریفہ 21 میں ہے جو ابتدا میں پڑھی گئی، اللہ کریم نے انہیں اسوہ حسنہ بنایا. اور اسوہ حسنہ سے مراد، جیسے کہ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ نے بیان کیا، وہ خصلت جس کا حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ شخصیت جس کا حق یہ ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے. اور وہ بلا شک و شبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا اسوہ حسنہ وہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے گارنٹی دی ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وہ اسوہ حسنہ ایسا اس میں کوئی جھول، کوئی غلطی، اس کا نام
اور نشان دلایا. اور وہ اسوہ حسنہ ایسا کہ رب العالمین نے پہلے سے قرآن کریم کے 2 مقامات پر سرٹیفکیٹ جاری فرمایا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ. اور ان کا اسوہ حسنہ وہ کہ جو ان کی پیروی کرے وہ ان کی نہیں، وہ رب العالمین کی اتباع کر رہا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور ان کا اسوہ حسنہ وہ کہ ان کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے، اس کے گناہوں کو معاف کر. کتنی ہی باتیں ان کے اسوہ حسنہ کے بارے میں ہے. بات اگر کوئی کمزور بندہ کرتا جائے تو شاید مغرب تک یہ بات بھی ختم نہ ہو. تو اولاد کی تربیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ یہ سمندر. اور میں ناکارہ کیا جانوں اور کیا بیان کروں آپ کے اس مبارک سمندر کا ایک قطرہ. اس کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ معمولی سی کوشش کا ارادہ لے کے آیا ہوں کہ اس قطرے کے بارے میں سب کچھ نہیں. رب ذو جلال گواہ ہے، مجھ میں یہ طاقت کہ ان کی سیرت حسبہ کے اولاد کی تربیت کے بارے میں ایک نقطہ اللہ گواہ ہے، مجھ ناکارے میں یہ قوت نہیں کہ اس ایک نقطے کا حق بھی بیان کر سکے. ایک نقطہ خالصہ نہ، اس نقطے کے نون کا بھی اللہ گواہ ہے میں ناکارہ حق ادا کرنے سے عاجز ہوں. لیکن اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو ہو سکے ان کی توفیق سے عرض کرنے کا آغاز کرتا ہوں. کوشش یہ بھی ان کی رحمت سے ہے، اور کوشش کا میرے اور آپ کے دل پر اثر کرنا اور زندگی میں لانا یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. میرے نکمے نالائق کے پاس تو کچھ بھی نہیں. وہ قطرہ مبارکہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، خوب توجہ کریں. اپنی طرف سے وہ قطرہ مبارکہ جس کا کچھ اور بہت ہی تھوڑا کچھ عرض کرنے کا آغاز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے صدیوں پہلے سے اس کو حل بھی کر دیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس بارے میں رہنمائی کر. اولاد والے میرے ساتھ بات سننے سے پہلے غور کریں. اولاد کی تربیت میں ہمارے ہاں جو کمزوری ہے، جو سوراخ ہے، جو بیماری ہے، جو مجھ ایسے نالائق نکمے والدین کو لگی ہے، وہ یہ ہے کہ نئی نسل اور پرانی نسل میں کیوں نہ ایسا گیپ ہے. آپ نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے بلا کے کیا کیا. اسکول والوں نے خلاصہ تو خلاصہ نچوڑ یہ بتلایا، اور اسکول والوں کی بات نہیں حقیقت ہے. جنریشن گیپ، اولاد اور والدین میں فاصلہ ہے، اور دین سے دوری کی زندگی. کھل کے بات کرتے ہیں، مجھے کسی کی جو دینا نہ دے دے اپنے گھر واپس. اور اس میں ہم والدین کا قصور بہت ہی زیادہ، کچھ کم نہیں. ہماری بے دینی، دین سے دوری اس گیپ کو، اس مسافت کو بڑھا رہی ہے، کم نہیں کر.
والدین کی اپنی لذتیں، اور اگر لفظ باری ہے تو ہوتا رہے والدین کی اپنی عیاشیاں، اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیوں قاضی صاحب چاہتے ہیں اولاد کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے اپنی من مانی زندگی بسر کریں، اور یہ پتہ نہیں کہ اگر اس کی عیاشی میں 10 نمبر ہیں تو یہ 20 نمبریہ پڑھ رہا، اور معلوم نہیں 10 ملٹیپلائی 10 100 نمبر بن رہا۔ بعد میں بیگم نے سارا ملبہ خاوند کے سر تھوپ دیا، اور خاوند صاحب نے سب کچھ نیچی جگہ کی طرح سیلاب کا رخ بیگم صاحب نے۔ آئیے اپنا رونا جتنا بھی روئے کم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک سنیے۔ اس گیپ کو ختم کرنے، اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اللہ جانے کتنی باتیں۔ اللہ کی قسم میں صحیح معنوں میں شمار کرنے کی طاقت اپنے میں نہیں پاتی۔ جو باتیں میں نے اپنے اور آپ کے لیے اس وقت کے لیے لکھی ہیں 8 باتیں، اور ہر بات کے دلائل ہیں، اور کچی پکی باتیں نہیں، معتبر احادیث میں ان کے شواہد مثالیں موجود ہیں۔ پہلی بات اس نقطہ مبارکہ کے حوالے سے، یا اللہ بہت دور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے پاس جانا اس کو بڑی اہمیت دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے اگر کسی فاصلے پر بھی ہوتے ان کو اپنی صحبت میں، یہ کہنا تو میں اپنے لیے اس کی ضرورت نہیں پاتا کہ ان کی صحبت میں جاتے، انہیں اپنی صحبت میں شریک کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ کے بھی ان کے پاس۔ 2 مثالیں سماعت فرمائیے۔ امام مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں نے کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے کتے پر شفقت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ جو جان والوں کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے، وہ کبے والوں کے لیے کیا ہو۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ ابراہیم، وہ اپنے گھر نہیں، اوالی مدینہ سے مراد مدینہ کے مضافات میں وہ بستیاں تھیں جن کا فاصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 2 سے 6 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو وہاں کسی بستی میں آپ کا بیٹا ابراہیم ایک لوہار کے گھر میں دودھ پیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جو الفاظ ہیں حدیث شریف کے کہ آپ اس لوہار کے گھر میں جایا کرتے، اور اس لوہار کے گھر میں اس کی بھٹی تھی، اور اس بھٹی کا دھواں تھا، لیکن آپ وہاں جاتے، بچے کو لیتے، گود میں اٹھاتے، اس کو بوسہ دیتے اور پھر واپس۔ آج باپ کے پاس ٹائم ہے، ٹائم میں کیا کرتا ہے ٹائم سے؟ یہ فلسطین تو نہیں فتح کر کے دیا عربوں کو، اور کشمیر کا بیڑا غرق بھی تو نہیں کیا، کیا کر رہے تھے؟
اپنے 24 گھنٹے کا شیڈول تو ذرا چیک کر، اس میں کیا کچھ ہے؟ شاید شرم آئے تو اس کو برسر عام ذکر کیا، کیوں نہ ایسا؟ دوسری مثال سنیے، امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ، ان کی مارکیٹ تھی، ان کا بازار تھا، وہاں تشریف لے، ظاہر ہے کسی کام کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بی بی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، فرمایا اسم الوقع، چھوٹو ہے نواز صاحب مبارک۔ وہ بھاگے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور نواسے نے نانا ابو سے معانقہ کیا۔ یہودیوں کے بازار کی طرف جانا کسی مشن سے گئے، ریاست کا مشن، مذہبی مشن، لیکن آتے جاتے بھی نواسے کا حق نہیں بولے، ٹائم نہیں، تو کیا کرنا ہے؟ کس مشن پہ ہے تو؟ ابلیس کے مشن پر؟ کس مشن پہ ہے تو؟ جو دفتر میں جا کے تو کام کرتا ہے وہ بھی پتا ہے، اور پہاڑوں پہ جا کے جو کچھ کرتوتے کرتا ہے وہ بھی پتا ہے۔ ٹائم نہیں، شیطانی وقت عام ہے کہ اگر میں اب چاہیں اولاد سے فاصلہ ختم ہو، جنریشن گیپ صرف ذکر کرنے سے بات نہ بنے گی، ان کو وقت دیں۔ ہم تو ویسے ہی بیکار لوگ، اگر مصروف بھی ہیں، اگر باپ اس کو وقت نہیں دیتے تو کون دے گا؟ ماں ہم وقت موبائل کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اولاد کس سے بات کریں؟ پھر وہ بھی کوئی اپنی ماں لیا۔ گھروں میں جو بربادیاں ہیں، دل دکھی ہے اور غصہ ہے، بربادیاں ہیں، ان میں ماں باپ کا بہت قصور یہ ہے اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا۔ شب دیکھو فون اٹھایا، مردوں ایسے ہیں جیسے فائر بریگیڈ میں کام کر رہے ہیں اور ہر طرف شہر میں آگ لگی۔ دوسری بات، اس قطرہ مبارکہ کر کہ آپ نے کس طرح اپنے اور نئی نسل کے درمیان فاصلے کو ختم کیا، اللہ گواہ ہے۔ اگر میں آپ غور کریں تو حیران ہوتے۔ ابھی آپ سنیں گے، اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ عجب بات، میں تو جب پہلی دفعہ پڑھی عجیب بات۔ امام مسلم نے روایت کیا، سیار کو بیان کرتے محدث کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کے ساتھ ان کے استاد ثابت بنانی، کون تھا؟ ثابت بنانی، سیار ان کے ساتھ ہیں، ان کے شیخ محدث بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو کہا السلام علیکم۔ ثابت نے بیان کیا، جب السلام علیکم کہا تو بیان کیا کہ وہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انس نے، اللہ اکبر، کیا انس ہے، آسمان کا چمکتا ہوا سورج اور چاند، کہ انس کے ساتھ تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں کہا السلام علیکم۔
اور بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو کہا السلام علیکم، اور یہ کن بچوں کو؟ گلی بازار میں کھیلتے ہوئے بچوں کو. تو جو شخصیتیں بلند و بالا گلی بازار میں گزرتے ہوئے بچوں کو سلام کہہ کے گزرا کرتی تھی، وہ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کیسی ہے؟ تیسری بات اس نقطہ کا تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی مجالس میں، اپنی عبادات میں ساتھ رکھتے. خشوع خضوع فرق ہے. تیرا خشوع کیا ہے؟ دکانداری ہے خشوع ہے؟ ہمارا ایمان ہے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، محمد کریم ایسی خشوع والی عبادت والا کوئی نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. امام بخاری سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں شریک ہوا. آپ نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، پھر عورتوں کے ساتھ گئے، ان کو واعظ کیا، ان کو ڈرایا اور صدقہ کا حکم دیا. اور ابن عباس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تب بھی بالغ نہ ہوئے، بلوغت کے قریب آئے تھے، بالغ نہ ہوئے تھے. اب عید کی نماز میں جب جا رہے ہیں ساتھ، اور جس طرح کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے جگہ جگہ ساتھ میں، اور یہ اس سے بہت آگے مثال. وہ سنیے اپنی عبادات میں بچوں کو کس طرح اپنے قریب کرتے. امام بخاری اور امام مسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامت کروا. اس کے بعد کیا ہے؟ ابھی جو بیٹے نے آخری بات کہی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک، بڑا ہی دل خوش ہوا. خود میں نے یہ پہلی دفعہ اس سے یہ نتیجہ سنا، ماشاء اللہ تبارک. تو یہ تو پڑھی ہے، لکھی بھی ہے، لیکن اولاد کے دنیاوی فائدے کی بڑی خوبصورت. اب سنیے اس کی اپنی تصویریں کو. کیا دیکھتے ابو قتادہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ توجہ فرمائیے، جماعت کروا. آپ کے شانہ مبارک پر، کندھا مبارک پر کون ہے؟ اور کائنات میں اس ایسا کندھا نہ کسی کا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا. آپ کے کندھا مبارک پر آپ کی نوازی. اور یہ کس وقت ہے؟ بولتے نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. جماعت کروا رہے ہیں، بچے نماز خراب کر دیتے. تیری نماز ٹھیک کا بھول کے وہ خراب کرتے ہیں. اللہ کا خوف کر، بات کرتے ہوئے ڈر کہ کہاں تک جاتی ہے. اور آپ کا طریقہ مبارک ہمارے لیے اسوہ حسن ہے کہ امامہ آپ کے کندھے پر تھی. ان کا نام تھا امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور وہ زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی بیٹی نواسی تھی. بس ایک دفعہ رکھ کے چھٹی کروا دی نہیں. آپ جب رکوع جاتے تو نواسی کو زمین پر رکھ دیتے. جب سجدہ سے فارغ ہو کے سر اٹھاتے
کھڑے ہوتے تو نواسی پھر آپ کے کندھے پر. آپ نے ہر رکعت میں یہی طریقہ اختیار کیا یہاں تک کہ آپ نے نماز کو مکمل کیا اور ابتدا سے انتہا تک نواسی کہا رہے. بولو. اور جب یہ طریقہ ہوگا تو جنریشن گیپ باقی رہے. چوتھی مثال اس نقطہ کا چوتھا پہلو. کتنی باتیں ہیں مختصر کرتے کرتے اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کرتے. امام مسلم حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر اور یہ نقطہ ہے. ہر نقطہ میں اللہ جانے کتنی بات ہے لیکن ایک بات جو اب مجھے ہائی لائٹ کرنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ بچوں کی یہ دعائیں بڑی کرتے ہیں. چودھری صاحب ایک ایک نقطہ عجیب عجیب. آپ بچوں کو یہ بہت دعا کریں. آئیے اس کی کتنی مثالیں ہیں صرف 2 عرض کروں گا. برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے نواسے حسن بن علی کہاں ہیں؟ آپ کے کندھا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھڑی میری جان. ادھر ڈانٹ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ. اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت. اور یہ تو تھے نواسے عام بچے. ان کے ساتھ دعا کے معاملے میں دعا کے معاملے میں آپ کا طرز عمل. امام بخاری اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں نبی کریم الفاظ پہ غور کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لایا جایا کرتے تھے. کتنی دفعہ؟ عام عادت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لایا کرتے تھے. اور آپ کیا کرتے؟ آپ اس کی یہ دعا کرتے. ڈانٹتے ڈپٹتے اس کی جیبوں سے معاذ اللہ آگے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ ان کے لیے دعا کرتے تو کیا ہوا؟ ایک بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. پھر کیا ہوا؟ طوفان آ گیا, زمین پھٹ گئی. کیا ہوا؟ آپ نے پانی منگوایا, کپڑے پر پانی بہایا اور کپڑے کو دھویا نہیں. مسئلہ یہ ہے جب بچہ کی غذا ماں کا دودھ ہو اس وقت اگر بچے کا پیشاب کپڑے پہ گر جائے تو اس کو دھونا نہیں, بس پانی کے چھینٹے مار. 5 منٹ باقی, میرے پاس 2 منٹ ہیں. 5ویں بات اس کے بارے میں صرف ایک مثال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو 5ویں بات ہے اس نقطہ کا 5واں حصہ, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ان کے ہنسانے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے پیاری پیاری پیارے پیارے طریقے اختیار کریں. امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے آپ کا نواسا، یا اللہ گستاخی نہ ہو، لیکن حدیث کا ترجمہ اس کی تشریح ہے، آپ اپنے نواسے کے لیے میری طرف سب دیکھیے اپنی زبان مبارک کو نکالتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی، اللہ کی بات سب سے بڑی، اور بچے کے ساتھ پیار کے اظہار کے لیے، محبت کے لیے، اس کو ہنسانے کھلانے کے لیے کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی سرخی کو دیکھتا تو لپک کے شوق سے آپ کی طرف بھاگ کے آتا۔ جو بات کی گئی ہے اس کے مقابلے میں اللہ جانے کچھ بنتی بھی ہے کہ نہیں، باہر کے وقت ہو گیا، اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ مجلس کا اختتام کیا جاتا ہے کہ بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف کرے، جو بات کہی اور سنی گئی اس کے کہنے اور سننے میں ہماری نیتوں کی، ہمارے بولنے کی اور ہمارے اعمال کی جو غلطی ہے وہ اللہ معاف، اور جو ہم نے ٹھیک بات سنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ہمیں اپنے میں لانے کی توفیق دے، لانے کی توفیق دے۔ چینی 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 کا وظیفہ کرنے سے 500 دانے کی تسبیح ہو یا 5 کروڑ دانے کی تسبیح ہو، زبان میٹھی نہیں ہوگی، چائے پھیکی کی پھیکی رہے گی۔ چائے میٹھی تب ہوگی جب چینی کا چمچہ اپنے اندر داخل کرے۔ اللہ یہ باتیں میرے آپ کے اندر داخل کرے، دل و دماغ میں اتر جائیں اور ان کے مطابق ہماری زندگی کا طرز عمل بن جائے، اور اس کی خیر برکت اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے دنیا میں دکھا دے، ہماری اولادیں ٹھیک نہج پہ آ جائیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں، اور جنات الفردوس میں بھی اللہ لے جائے تو ان کی دعاؤں کا اس میں حصہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔